إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ہر قسم کے حمد و ثنا، بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس. سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایمان کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ جمعہ کے آخر میں ایمان کے معیار کے متعلق کچھ گفتگو کی تھی اور اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کے متعلق چند باتیں کی تھی. جس میں ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لینے کی تڑپ کا تذکرہ کیا. ان لوگوں کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی پیار تھا اور بات سے بھی پیار تھا.
بندے سے انسان کو پیار ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کا گرویدہ بن جاتا ہے اور اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی یہ دڑک تھی اور یہی ان کے ایمان کا اعلیٰ معیار تھا کہ ان سے اللہ کے رسول کی کوئی بات بھی نہ چھوٹ پائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نضر اللہ امرا سمع مني حديثا فحفظها فبلغها۔ اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس بندے کو خوشحال رکھے، نعمتوں سے مالا مال رکھے کہ جس نے میری حدیث کو سنا، میری کسی بات کو سنا، پھر اس کو محفوظ کیا اور پھر اس نے اس کو آگے پہنچایا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا صرف سلف کے لیے نہ تھی، صحابہ کرام کے لیے نہ تھی، بلکہ امت کے آنے والے آخری اس فرد کے لیے ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ یہ دعا ہر اس فرد کے لیے۔ لہذا ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے اور اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں اور اس پر عمل کریں اور اس کو یاد بھی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ ایمان لے آئے اس طرح، اس ایمان جیسا تم ایمان لائے ہو، جیسا صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر یہ سیدھے راستے پر۔ ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شعاری کیا کرتے تھے۔ جب یہ حکم آیا کہ آج کے بعد شراب حرام کر دی گئی، پیالے ان کے ہاتھ میں ہیں، ساقی ان کو شراب پلا رہا ہے، لیکن جب یہ سن لیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا، پھر اسی حالت میں جتنا پیالہ پی چکے تھے ٹھیک، باقی کو ضائع کر دیا اور برتن بھی توڑ کے رکھ دیا۔ یہ نہیں کہا کہ چلو جو اس میں ہے اس کو پی لیا جائے، یا چلو برتن دھو کے پھر کسی اور کام کے لیے رکھ لیے جائے۔ نہیں، جب حکم آ گیا کہ اللہ کے رسول نے اس کام سے منع کر دیا تو پھر بعد چھوڑ دیا، اس کو ضائع کر کے رکھ دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن جن میں شراب بنائی جاتی اسے منع کر دیا، کیونکہ ان برتنوں میں اگر نبیذ بھی بنائی جائے تو اس کے اندر نشے کا اثر جلدی آ جایا کرتا تھا۔ آپ نے منع کیا کہ ان برتنوں کے اندر نبیذ بھی نہیں بناتے۔ پھر جب ان کو
بات پر آمادہ ہو گیا کہ نشہ آور چیز کو استعمال نہیں کرنا، اور ان کو پتہ چل گیا کہ کس طرح نشہ پیدا ہوتا ہے، وہ صورت جب ان کے سامنے آ گئی، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا جن برتنوں سے میں نے ان کو منع کیا تھا، اگر اس برتن کے اندر یہ لوگ نبیذ بنائیں گے اور اس میں اگر نشے کا اثر پیدا ہو گیا تو یہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں نے تمہیں ان برتنوں سے منع کیا تھا کہ ان میں نبیذ نہ بنائی جائے، لہذا اب میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ اب تم بنا لیو۔ کیوں؟ اب معلوم ہو گیا، مسئلہ پتہ چل گیا، اور ان کی طبیعت بھی اس بات پر آمادہ ہو گئی کہ ہم نے اس چیز کو استعمال نہیں کرنا۔ شریعت بھی انسان کے فطرت کو دیکھ کر اس کی طبیعت کے مطابق حکم دیتی ہے۔ انسان کی جو باڈی ہے جب یہ کسی چیز پر آمادہ ہو جاتی ہے، کسی چیز کو اپنی عادت کے اندر اپنی عادات میں ڈال لیتی ہے، پھر اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جب اس چیز کو اپنے زبان کو اس چیز کا عادی بناتا ہے کہ جیسے میں سونے لگوں گا میں نے دعا پڑھنی ہے، جیسے میں واش روم میں جاؤں گا میں نے دعا پڑھنی ہے، جیسے میں مسجد میں داخل ہوں گا میں نے دعا پڑھنی ہے، زبان اس چیز کی عادی بن جاتی ہے، پھر بندے کی زبان سے یہ الفاظ خود بخود نکلتے۔ جب ان کی عادت بن گئی کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ ہماری طبیعت کے خلاف ہے، جب آپ علیہ السلام نے اس چیز کو دیکھا پھر آپ نے منع کر دیا کہ آج کے بعد یہ برتن نہیں استعمال کرنا۔ اب پھر آپ نے حکم دیا کہ اب آپ ان برتنوں کو استعمال کر سکتے۔ پہلے منع کر دیا، جب دیکھا کہ آپ یہ ٹھیک ہو گئے ہیں پھر آپ نے ان کو حکم دیا۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب آپ کا حکم آیا پھر اپنی نہیں سنی، نفس کی نہیں ماننی، خواہش کی نہیں ماننی، جب اللہ کے رسول کا حکم آ گیا پھر اس کے اوپر عمل کرو۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، وہ اپنی نماز میں مشغول رہا، نماز سے فارغ ہوا تو اس نے آ کر اللہ کے رسول کو کہا، اے اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آ سکا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا جب اللہ اس کا رسول تم کو بلائے تو تم اس کی پکار کا جواب دو؟ کہا اللہ کے رسول پڑھا ہے۔ کہا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تیرا حق بنتا تھا کہ تو اسی وقت میرے پاس آ جائے۔ یہ آپ کی اطاعت ہے کہ آپ علیہ السلام جس بات کا حکم دے دے پھر اس کو چھوڑنا، اس پر عمل نہ کرنا، یہ ایک مومن کا شیون ہے۔ آپ نے حکم دیا، مومن کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے۔ خیبر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کئی دنوں کا سفر کر کے، بڑی ہی گرمی کی شدت تھی، اس سفر کے اندر آئے، بھوک کی حالت میں جب خیبر کے مقام پہ پہنچے، جب یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر آیا ہے، دوڑ کے قلعے کے اندر چلے گئے، دروازہ بند کر دیا اور اپنے جو کچھ سامان جس میں گدے بھی تھے وہ باہر چھوڑ گئے اور اندر چلے گئے۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ بھوک لگی ہے اور گدے موجود ہیں، انہوں نے ان کو ذبح کیا، پکایا۔ جب ہنڈیاں پک کر تیار ہو گئی، کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری کو حکم دیا، جاؤ جا کر لوگوں میں اعلان کر دو، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن اللحوم الحمر الاہلیہ، اللہ اس کا رسول تم کو گھریلو گدے کے گوشت کے کھانے سے منع کرتا ہے۔ جب اللہ کے رسول کا یہ حکم سنا پھر کسی کی جرأت نہ ہوئی، بھوک کے باوجود بھی انہوں نے گوشت نہیں کھایا، اس سارے کو ضائع کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا۔ ہمارا ایمان بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے آئیڈیل صحابہ کرام کی سیرت ہے، جس طرح انہوں نے اللہ پر ایمان رکھا، انہوں نے رسول کی بات کو تسلیم کیا، ہمارا ایمان بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ جب ہمیں ایک مسئلے کا علم ہو گیا، پتہ چل گیا، اب خاندان جاتا ہے تو جائے، برادری جاتی ہے تو جائے، اللہ کے رسول کی وہ بات نہ جائے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام سورہ مجادلہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ لوگ ان سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. جن کو اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، ان کے دل کے اندر یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ اس شخص سے محبت کرے جو اللہ کی بھی مخالفت کرتا ہے، رسول کی بھی مخالفت کرتا ہے، اگرچہ وہ ان کا باپ بھی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، یا ان کا خاندان ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو وہ اپنے خاندان کو چھوڑ دیتے ہیں، باپ بھائی بیٹا سب کو چھوڑ دیتے ہیں. جو ایمان والے ہیں، جن کو اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، وہ ایسا کام نہیں کرتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہے اس سے محبت کرے. اور اس کی ہم مثال ہمارے سامنے اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام کی مثال ہے. ہجرت کی، مدینہ میں پہنچے، پہلا معرکہ ہوا بدر کا، اپنی برادری کے سامنے کھڑے ہیں، ان سے لڑ رہے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو قتل کیا. اور اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو مارنے پر آمادہ ہو گئے. اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماں کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی کہ یہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہوا، لہذا کوئی رشتہ نہیں، انہوں نے اس کو قتل کر دیا. ایک شخص مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. ان کا ایک اور بھائی تھا جس کو ایک انصاری صحابی باندھ رہا تھا، قید کر رہا تھا. اس کو کہتے ہیں اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس کو ذرا مضبوطی سے باندھ دیں گے بھاگ نہ جائے. بھائی بولتا ہے اور میں تو تیرا بھائی ہوں اور تم میرے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے، تاکہ بھائی تو میرا وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے، تو اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے، لہذا میرا تیرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. یہ ان کا ایمان، یہ ان کی کیفیت ہے کہ اگر اللہ کے رسول پر ایمان ہے تو تمہارے ساتھ رشتہ داری، اگر اللہ کے رسول کی بات مانو گے تو تب تمہارے ساتھ یاری ہے، ورنہ کوئی یاری نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تم ہمارے کچھ نہیں لگتے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر کے قیدیوں کے متعلق مشورہ دیا، اللہ کے رسول یہ سارے ہمارے رشتہ دار ہیں اور ہم یہاں پر موجود ہیں، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار یہاں پر ہے جن کو آپ نے قید کیا ہے کفار میں سے. آپ ہر بندے کے رشتہ دار اس کے حوالے کریں، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اڑائیں. جن کو اللہ کے رسول پر ایمان ہے، جن کو اللہ پر ایمان نہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ایسے لوگ ہیں ان کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا، اللہ نے ان کی نصرت بھی کی ہے، ان کی مدد بھی کی. یدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ ان کو باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اولئک حزب اللہ، یہ جو گروہ ہے یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، اور یہی جماعت کامیاب جماعت ہے. اگر ہم بھی کامیاب بننا چاہتے ہیں اور اگر ہم بھی فلاح پانا چاہتے ہیں، ہمیں بھی اللہ پر ایمان لانا ہوگا، رسول پر ایمان لانا ہوگا، اس طرح ایمان لانا ہوگا جس طرح صحابہ کرام کا ایمان تھا، جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کیا تھا، ہمیں بھی ویسا ہی کرنا ہوگا. یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا دیں کہ صحابہ کرام، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا، ان کی سیرت کو پڑھیے اور ان کا جو کردار تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں، ہمیں اس کو اپنانا چاہیے. ان کو حدیث سے محبت تھی، ان کو نبی کی بات سے محبت تھی، مر مٹنے کے لیے تیار تھے، زندگیاں دینے کے لیے تیار تھے، زندگی کو انہوں نے خرچ کر کے رکھ دی، اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور ہم آپ کی بات کو لے کے اس پر عمل کریں. صحابہ کرام کی یہ طرف تھی، آج ہماری بھی یہی طرف ہونی چاہیے کہ ہم درس و دروس کی محفلوں میں شرکت کریں،
جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنائی جاتی ہیں، جس طرح ان میں سب سے اہم اور جو ہر مومن پر فرض ہے وہ یہی جمعہ ہے۔ جمعہ کے دن ہم خاص طور پر اہتمام کر کے مسجد میں آئیں، وقت پر پہنچے، تاکہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سن سکیں اور ان پر عمل کر سکیں، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ ہم کوئی اور راستہ اختیار کریں گے پھر ہماری کامیابی اس میں نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ قسم اٹھائی، اللہ کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ کون سا بندہ ہے جو مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ ہم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، اگر ہم خیال نہیں رکھتے، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہمیشہ اس کو شر دینے کے لیے ہم تیار ہیں، تو پھر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کریں۔ آپ نے 3 قسمیں اٹھائی ہیں کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، اس کی تکریم کرے۔ اور آپ نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کو اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، وہ اپنے منہ سے خیر کا کلمہ بولے، اچھی بات نکالے یا پھر خاموش رہے۔ ہم اس معاملے میں اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتے، منہ میں جو آتا ہے بولتے جاتے ہیں، بولتے جاتے ہیں۔ جب ہماری زبان چلنا شروع ہوتی ہے پھر رکنے کا نام نہیں لیتے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم منہ سے کیا نکال رہے ہیں، اچھی بات ہے یا بری بات۔ اور اللہ نے یہ کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، وہ اپنے منہ سے اچھی بات نکالے، خیر کا کلمہ بولے۔ آپ نے فرمایا، من یؤمن ما بین لحییہ ورجلیہ امن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے زبان کی حفاظت دے دے، وہ چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور وہ چیز جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، جو مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے کہ وہ ان کی حفاظت کرے گا، میں اسے جنت کی گارنٹی دوں۔ اتنی بڑی بات ہے، صرف ایک کام ہے، زبان کی حفاظت کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے منہ سے ہمیشہ خیر کا کلمہ بولیں۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، لیکن سندن وہ ضعیف ہے، جو اس معنی کے موافق ہے، اسی لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جس بندے کو اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، وہ بندہ مزاق بھی کر رہا ہوتا تو تاکہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اور اس حدیث کی اور بھی حدیثیں تائید کرتی ہیں جو کہ صحیح سند سے آئی۔ آپ نے فرمایا، وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، جو بندہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ مجلس لگی ہے، اب جناب سب شروع ہیں، ایک بولتا ہے، دوسرا بولتا ہے، تیسرا بولتا ہے، جھوٹ بول کر مجلس کو خوشگوار بنا رہے ہیں۔ فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ ہلاکت ویل، اس کا ایک معنی تو تباہی کا ہے، ہلاکت و بربادی کا ہے۔ دوسرا جو معنی ہے، ایک جہنم کے گڑھے کا نام ہے، جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے۔ جو بندہ یہ کام کرنے والا ہے، اس بندے کے لیے وہ ویل ہے، وہ وادی ہے، اس کو اس وادی میں ڈالا جائے گا جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا ہے، مجلس کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ معروف ہے، اور ایک مجلس جب لگ جائے یا چند لوگ شادی بیاہ کے موقع پر ایک سٹیج سے جاتے ہیں جن میں ایسے بے وقوفوں کو بلایا جاتا ہے جو لوگوں کو جھوٹ بول کر وہ ہماری جو شادی کا پروگرام ہوتا ہے اس کو خوشگوار بنا رہے ہوتے ہیں۔ ایک شریعت کے مطابق ایک جگہ پہ عمل ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، ایک نیک کام ہے،
اس کو برباد کرنے کے لیے ایک ایسے لوگ بلا کر جو کہ لوگوں کو جھوٹ سنا کر ہنسوائے اس محفل کی برکت کو ہی ختم کر دیا، یا اس محفل کو جو ایک بابرکت محفل ہے، شریعت کے مطابق نکاح ہو رہا ہے اور ایک نیک کام لوگ کریں گے، تو اس کے اندر ہم ڈانسرز بلا کے ان کو نچوائیں یا پھر کوئی سنگر بلا کے ان سے گانے کروائیں، یہ کیا ایک مومن کو یہ زیب نہیں دیتا۔ ہماری جو شادی بیاہ کے موقع پر جو رسومات نکل رہی ہیں ہندوؤں کو دیکھ کر، اسی طرح عیسائیوں کو دیکھ کر، نئی نئی چیزیں جو ہم داخل کرتے جا رہے ہیں، ایک جو پکا مومن ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور اس کے دل میں ایمان ہے، وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں لگتا، وہ سادگی کو، سمپلسٹی کو اختیار کرتا ہے اور اسی کو اختیار کرتے ہوئے اسی کے اندر ہی نہیں جاتا۔ لہذا ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کن طریقوں پر چل رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت، انہوں نے ایک جگہ پر ڈھول کی آواز سنی، اپنی کانوں میں انگلیاں ڈالی، ان کا شاگرد ان کے ساتھ ہے جس کا نام نافع، کانوں میں انگلیاں ڈالی اور چل پڑے، دور نکل گئے۔ پھر اپنے شاگرد سے پوچھا، کیا تمہیں ڈھول کی آواز آ رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی، شاگرد نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا اور ایک ڈھول کے بجنے کی آواز آئی تھی، آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں داخل کر دی تھی اور دور نکل گئے تھے۔ پھر مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا مجھے ڈھول کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ جب میں نے بتایا کہ اب آواز نہیں آ رہی، تب آپ نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی تھی۔ جس طرح اللہ کے رسول نے کانوں میں ڈھول کی آواز سن کر انگلیاں ڈالی تھی، اسی طرح آج میں نے بھی ڈھول کی آواز سن کے کانوں میں انگلیاں ڈالی۔ یہ تھے وہ صحابہ اور یہ ان کے ایمان کی کیفیت۔ اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ایسی محفلوں کے اندر ہم بڑے زور سے شور سے بیٹھے، ہم سے جس حد تک ہو سکتا ہے ہم اس برائی کو روکیں۔ جس محفل میں، جس شادی کے موقع پر یہ برائی ہو رہی ہے، ہم اس کا کلا کما کریں، اس کو ختم کریں جس طرح ہم سے ہو سکتا ہے۔ حدیث میں اس کے مراحل بھی بیان ہوئے، ہر ایک پر یہ لازم ہے کہ وہ برائی کو روکے۔ اگر وہ اس چیز کی طاقت رکھتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روک سکتا ہے، اس کی اتنی طاقت ہے کہ ہاتھ سے جا کر اس میوزک کو بند کر سکتا ہے تو جا کے بند کرے، یا تو دوسرا مسئلہ یہ ہے جو اس کو چلا رہا ہے اس کو زبان سے جا کے روکے، زبان سے جا کے کہے کیا شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو، ایک نیک کام ہے، اچھا کام ہے، اس میں کیا بربادی تم لے کر، اور اپنی اس بابرکت محفل کو اجاڑ رہے ہو، اس کی برکت نکال رہے ہو، اس میں سے برکت کا خاتمہ کر رہے ہو۔ یہ کام کرے، اس کو جا کے سمجھایا جائے زبان سے۔ اب اتنا بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ہاتھ سے روک سکتے ہو، نہ زبان سے روک سکتے ہو، پھر جو آخری مرحلہ ہے کہ اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذالک اضعف الایمان، دل میں برا جاننا یہ کمزور ایمان ہے۔ وہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے دل میں برا جان لیا تو سمجھا میرا ہاتھ پورا ہو گیا، نہیں، یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے۔ برائی دیکھ کر ہاتھ سے بھی نہ روکا، زبان سے بھی نہ روکا اور دل میں برا جان کے بیٹھ گئے، یہ کمزور ایمان کی علامت۔ کامل جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ہاتھ سے جا کے برائی کو روکے، پھر جائے، پھر زبان سے اپنی برائی کو روکے، یہ ایمان کامل ہے۔ پہلے نمبر پہ ہاتھ سے روکنے والا وہ کامل ہو۔ لہذا ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہمیں برائی کو روکنا چاہیے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا چاہیے اور ایسی مجلسوں کا انعقاد کرنا چاہیے جہاں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں، آپ کی احادیث سنائی جائیں، لوگوں کی تربیت و اصلاح کی جائے۔ خود بھی ایسی مجالس منعقد کرنی چاہیے، مسجدوں میں، گھروں میں، اپنے ہمسایوں کو بلا کر ان کی بھی اچھی تربیت کی جائے اور اسی طرح خود بھی دین کو سمجھا جائے۔ جس حد تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، دین کو سمجھے بھی صحیح اور یہ بھی کوشش کریں کہ ہم اس کو آگے بھی پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کامل مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان تھا اسی طرح کا ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا